السلام علیکم. ایڈوانسڈ الگوریدمز انالیسس اینڈ ڈیزائن کے ساتھ ڈاکٹر ظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارا لیکچر نمبر 43 ہوگا جس میں ہم پولینومیلز اینڈ ایف ایف ٹی ٹرانسفارم پرابلم کو ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے لیکچر میں یعنی کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں لیکچر نمبر 42 میں سٹرنگ میچنگ پرابلم کو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. اس کے ہم نے 3 الگوریدمز ڈیزائن کیے تھے اور پھر ان کا ہم نے کمپیریزن بھی کیا تھا ان ٹرمز آف کمپیوٹیشنل کاسٹ. آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ میں پریویس لیکچر کا ریویو کر دیتا ہوں. سٹرنگ میچنگ پرابلم کیا تھا اس کی آئیں دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ. The statement of the string matching problem is that if we are given a text T and the pattern P, and of course we first define the valid shift S such that Ts plus I is equal to P of I, where I is running from 1, 2, 3 up to M. If this condition is satisfied for some value of S, then we say that S is a valid shift. اب ہمارا جو آبجیکٹو فنکشن ہے ان سٹرنگ میچنگ پرابلم دیٹ از ٹو فائنڈ سیٹ آف آل سچ شفٹس فار وچ دا پیٹرن پی از میچڈ وتھ دا ٹیکسٹ ٹی آفٹر دا شفٹ ایس. دس واز دا سٹرنگ میچنگ پرابلم. اس پرابلم کو پہلے ہم نے نیو اپروچ سے ڈسکس کیا تھا, یعنی کہ ہم نے سب سے پہلے لینتھ آف ٹی اور لینتھ آف پی کمپیوٹ کی اور سمپلی پھر ہم نے ایس از اکول ٹو 0, 1, 2, 3 اپ ٹو n مائنس ایم جتنے بھی ایس کی پاسبل ویلیوز تھیں ان کے لیے ہم نے پیٹرن پی کو ٹیکسٹ ٹی کے ساتھ کمپیئر کیا اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ اگر تو پیٹرن پی از میچڈ ود دا ٹیکسٹ ٹی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دا پیٹرن پی اکرز ان دا ٹیکسٹ ٹی آفٹر دا شفٹ ایس. دس واز آور فرسٹ الگوریدم جس کو ہم نے الگوریدم بیسڈ آن دا نیو اپروچ کہا تھا. آور سیکنڈ ون الگوریدم واز ریبن-کارپ الگوریدم جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل کوئی ویلیو فار اے پرٹیکولر سب سٹرنگ ٹی ایس کمپیوٹ کر لی ہے تو بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن ہم نے ٹی ایس پلس 1 کی ویلیو جو ہے وہ کمپیوٹ کی تھی. تو اس طرح سے جو انفارمیشن آلریڈی ہمارے پاس ہے اس کو ری یوز کرتے ہوئے ہم نے فردر جو انفارمیشن ہے وہ کمپیوٹ کر لی. بیکاز آف میکنگ دا ری یوز آف دا انفارمیشن ہم نے دیکھا کہ ہمارا الگوریدم جو ہے وہ کافی حد تک ایز کمپیئر ٹو نیو الگوریدم جو ہے وہ امپروو کر گیا, یعنی کہ اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ انکریز کر گئی. اور تھرڈ ون الگوریدم واز سٹرنگ میچنگ یوزنگ فائنائٹ آٹومیٹا. اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیٹرن پی ود لینتھ ایم ہے اور ٹیکسٹ ٹی ود لینتھ این ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کا ایک فائنائٹ آٹومیٹا ڈیزائن کیا, یعنی کہ فائنائٹ آٹومیٹا از ڈیزائنڈ پرٹیکولرلی فار دیٹ پیٹرن پی. آفٹر ڈیزائننگ دا فائنائٹ آٹومیٹا ہم نے دیکھا کہ ہاؤ ٹو میچ دا پیٹرن پی ود دا ٹیکسٹ ٹی. اس کے لیے ہم نے فائنائٹ آٹومیٹا کے اوپر ٹیکسٹ ٹی کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھا. اگر تو ہم انیشیل اسٹیٹ سے فائنل اسٹیٹ تک پہنچ سکتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان فیکٹ دا پیٹرن پی از میچڈ ان دا ٹیکسٹ ٹی. If we are not able to reach at the final state when we have executed the text T over the finite automata, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پیٹرن P does not match with any of the does not match with the text T for any of the shift value S. This was the approach or technique you may say for designing the string matching algorithm using finite automata. آج کے لیکچر میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آج ہم پولینومیلز اینڈ ایف ایف ٹی کی بات کریں گے, یعنی کہ ہمارا جو مین آبجیکٹیو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وی وانٹ ٹو ملٹیپلائی پولینومیلز ان ایفیشینٹ وے. یعنی کہ اگر سمپلی آپ دیکھیں دو پولینومیلز کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں جن کی ڈگری n ہو تو بروٹ فورس اپروچ سے سمپلی یو کین ملٹیپلائی 2 پولینومیلز ان دا کاسٹ آف تھیٹا n اسکوائر. بٹ ان فیکٹ آور آبجیکٹیو از ٹو فائنڈ دا multiplication of the 2 polynomials in some efficient way. تو آج کے الگوریدم میں ہم دیکھیں گے کہ if we make the use of the FFT applications then it is possible to multiply 2 polynomials in the cost of theta n log n. یعنی کہ ہم اپنی جو کاسٹ ہے بروٹ فورس اپروچ میں n اسکوائر سے ریڈیوس کر کے اس کو دیکھیں گے کہ that will become of order theta n log n.
یہی ہمارے آج کے لیکچر کا آبجیکٹیو ہوگا. اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آج کمپلیکس نمبرز کا بھی ذکر کریں گے. اینڈ آف کورس فرسٹ وی ول ڈسکس سم پراپرٹیز آف دا کمپلیکس نمبرز. تو ہم دیکھیں گے کہ کمپلیکس نمبرز کی کچھ انٹرسٹنگ پراپرٹیز ہوں گی جن کی بیس پہ ہم اپنے الگوریدم کو ایفیشینٹلی جو ہے وہ ڈیزائن کر پائیں گے. آج کے پرابلم کو ڈسکس کرنے کے لیے آج کے پرابلم کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ کپل آف ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں which will be very useful in the analysis of the algorithm. آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ کو. Our first one definition is of field. A field is a set F with two binary operations plus and multiplication from F cross F to F such that F under addition is an abelian group with identity 0 and F minus 0 یعنی کہ excluding the additive identity. This set under multiplication is an abelian group with identity element 1. And the third one condition is multiplication is distributive over addition from left as well as from right hand side. This was our definition of field. یہاں پہ field کی definition میں نے abelian group کا ذکر کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نمبر تھیوریٹک الگوریدمز کی بات کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے گروپس اور ایبیلین گروپس کی بھی آف کورس بات کی تھی اور اس میں ہم نے رنگز بھی ڈیفائن کیے تھے. ایک پراپرٹی جو یہاں کو میں نے فیلڈ کو ڈیفائن کرنے کے لیے یوز کی ہے وہ انفیکٹ رنگ کی پراپرٹی بھی یہاں پہ ہم نے ایک یوز کی ہے. تو لہٰذا ہم نے یہاں پہ کہا کہ آپ کے پاس اگر کوئی سیٹ ایف نان ایمٹی ہے تو یہ ایک فیلڈ ہوگا. اگر ایف انڈر ایڈیشن ایک ایبیلین گروپ ہو. ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن کو ہم نے ٹو بائنری آپریٹرز لیا ہے ویچ آر ڈیفائنڈ اوور دا سیٹ ایف. آف کورس ایف انڈر ایڈیشن از این ایبیلین گروپ if binary operation is defined جو کہ ہم نے سپوز کیا ہے کہ ڈیفائنڈ ہے. associative property is satisfied, identity element exists and the inverse of each element also exists. If all of these three conditions are satisfied we say that F is a group. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایبیلین گروپ کو اس طرح سے ڈیفائن کیا تھا کہ if the commutative property satisfied that means A plus B is equal to B plus A for all AB in the set F then we say that commutativity does hold in the set F. So if all of these four conditions are satisfied in addition to the binary operation then we say that F under addition is a abelian group. Similarly, we said that F under multiplication for non-zero elements of F وہ بھی ایک ایبیلین گروپ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے پاس ایسوسیٹیوٹی بھی سیٹسفائیڈ ہوگی, آئیڈینٹی ایلیمنٹ بھی ہوگا جو کہ اس کیس میں ہمارے پاس 1 ہوگا اور ملٹیپلیکیٹیو انورس بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس کیس میں if all of these three conditions are satisfied then we say that F under multiplication is an abelian is a group and if the commutative property is satisfied then of course it will become the abelian group. اور تھرڈ ون کنڈیشن جو ہم نے یہاں پہ ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ if multiplication is distributive from left as well as from the right hand side then in including all of these three properties we say that F under these two binary operations addition and multiplication is a field. تو لہٰذا اس طرح سے ہم نے فیلڈ کو ڈیفائن کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک دا یوز آف دس فیلڈ ان ڈیفائننگ دا پالینومیلس. A polynomial in the variable x over an algebraic field f is a representation of a function ax as a formal sum. Ax is equal to a naught plus a1 into x plus a2 into x square and so on up to an x power n. Values a naught, a1 up to an are coefficients of polynomial and drawn from a field f, typically a set of complex numbers. Now, degree. A polynomial ax is said to have a degree n if its highest coefficient an is non-zero. Now, degree bound, any integer strictly greater than the degree of polynomial is a degree bound of that polynomial. آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ہم نے پالینومیل کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ پالینومیل ax with variable x is equal to a naught plus a1 into x plus a2 into x square up to an into xn. اس میں جتنے بھی ہم نے نمبرز لیے ہیں یعنی کہ ٹرمز لی ہیں a naught, a1, a2 up to an, یہ سارے کوفیشنٹس ہیں پالینومیل کے جو انفیکٹ بلانگ کرتے ہیں ٹو دا فیلڈ f.
اور آف کورس جیسا کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ہم نے ڈگری آف پولینومیل اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اے این اگر نان زیرو ہے تو ایکس کی پاور این جو کہ این ہے دیٹ از کالڈ دا ڈگری آف دا پولینومیل. اور ڈگری باؤنڈ کو ہم نے اس طرح سے کہا ہے کہ اینی انٹیجر وچ از اسٹرکٹلی گریٹر دین دا ویلیو آف دا ڈگری از کالڈ دا ڈگری باؤنڈ آف دا پولینومیل. دس واز آور ڈیفینیشن آف پولینومیل. اب آئیں کچھ بیسک آپریشنس ڈیفائن کرتے ہیں پولینومیلس کے اوپر. فار ایگزامپل ایڈیشن آف ٹو پولینومیلس, ملٹیپلیکیشن آف پولینومیلس اینڈ ایویلیویٹنگ پولینومیل ایٹ اے گیون پوائنٹ. اس کے لیے آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ. Now addition of two more polynomials, addition of two polynomials of degree n takes time theta n, because if we are given a polynomial ax of degree n and we are given a polynomial bx, as you can see in this slide, this is of course again a degree of degree n. Then after adding both of these polynomials we can get cx which is equal to a naught plus b naught and a1 plus b1 into x1 into x power 1 and plus a2 plus b2 whole multiplied by x square and so on up to an plus bn a2 x power n. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی given two polynomials تھے ax of degree n and bx of degree n. of course اگر ان کی ڈگریز n ہیں تو ان کے ڈگری باؤنڈز جو ہیں وہ n plus 1 ہوں گے. اب ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے ان کو ایڈ کرنا, یعنی کہ ax اور bx کو ایڈ کرنا. ان کو ایڈ کرنے کے لیے آف کورس ہمیں سمپلی ایڈیشن آپریٹرز ہی ریکوائرڈ ہیں, یعنی کہ ہم نے ان کے کرسپونڈنگ کوفیشینٹس کو ایڈ کرنا ہے. تو ہم نے اے ناٹ پلس بی ناٹ کیا, پھر ہم نے اے ون پلس بی ون کیا, سملرلی ہم نے اے ٹو پلس بی ٹو کیا اینڈ سملرلی ہم نے اے این پلس بی این کیا. تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اس کی ایڈیشن میں ہم نے سمپلی صرف ایڈیشن آپریٹر ہی یوز کیا اینڈ دیر وار این پلس ون نمبر آف آپریشنس جو ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کیے. تو اس طرح سے چونکہ آپ کے پاس ڈگری n تھی, آپ کے پاس n پلس ون نمبر آف کوفیشینٹس تھے, تو آپ نے دیکھا کہ n پلس ون نمبر آف اپنے آپریشنز ڈیفائن کیے, جس کی وجہ سے اس کی جو ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے ان ٹرمز آف ایسمپٹوٹک نوٹیشن دیٹ ول بیکم آف آرڈر تھیٹا. ناؤ ملٹیپلیکیشن آف ٹو پولینومیلس اگین یوزنگ بروٹ فورس اپروچ. ناؤ اگین وی آر گیون اے پولینومیل ax آف ڈگری n اینڈ bx از another پولینومیل آف ڈگری n. ان کو ہم نے ملٹیپلائی کیا, یعنی کہ ہم نے b ناٹ کو پہلے اے پولینومیل کے سارے کوفیشینٹ سے ملٹیپلائی کیا, پھر ہم نے بی ون کو ملٹیپلائی کیا اور سملرلی ہم نے بی این کو سارے کوفیشینٹ سے ملٹیپلائی کیا. جو سملر ٹرمز تھیں ان کو ہم نے ایک ہی کالم میں رکھ لیا اور فائنلی ان کو ہم نے ایڈ کر دیا جیسا کہ ہم ملٹیپلیکیشن میں کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے پاس سی ایکس ایک پولینومیل آ گیا ہے جس کی ڈگری 2n ہے اینڈ آف کورس اس کا جو ڈگری باؤنڈ ہے دیٹ از 2n پلس 1. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب دو پولینومیلس کو ملٹیپلائی کیا ہے یوزنگ بروٹ فورس اپروچ, تو اے ایکس کو بی ایکس سے ملٹیپلائی کرنے کے معنی یہ ہیں کہ پہلے ہم نے کوفیشینٹ بی ناٹ کو ملٹیپلائی کیا اے کے سارے کوفیشینٹس کے ساتھ, پھر ہم نے بی ون کو ملٹیپلائی کیا اے کے سارے کوفیشینٹس کے ساتھ اینڈ وی کنٹینیوڈ دس پروسیس اینڈ فائنلی وی ملٹیپلائڈ دا بی این ود آل دا کوفیشینٹس آف دا پولینومیل اے ایکس. اور پھر ہم نے سملر ٹرمز کو ایک ہی کالم میں وہاں پہ سیٹ کر دیا اور ان کو ہم نے فائنلی ایڈ کر دیا. اس میں آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے دو پولینومیلس کو ملٹیپلائی کیا تھا تو اس میں ہمارے پاس ایڈیشن آپریشنز بھی تھے اور ملٹیپلیکیشن بھی آپریشنز بھی تھے, بیکاز وی نو دیٹ دا کاسٹ آف ملٹیپلیکیشن از ڈومینیٹڈ اوور دا کاسٹ آف ایڈیشن. سو دیٹس وائی وی ہیو میئرڈ دا کاسٹ آف ملٹیپلائنگ ٹو پولینومیلس ان ٹرمز آف ملٹیپلیکیشن آپریٹرس. کیونکہ آپ کے پاس یہاں پہ n پلس ون کوفیشینٹس اے کے تھے, n پلس ون کوفیشینٹ بی کے تھے, کیونکہ ہم نے بی کے ہر کوفیشینٹ کو اے کے ہر کوفیشینٹ سے ملٹیپلائی کیا ہے. سو دیٹس وائی دا ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ ول بی ان ٹرمز آف ملٹیپلیکیشن آپریٹرز ول بی n اسکیئر پلس 2n پلس 1, یعنی کہ n پلس 1 کا اسکیئر. اس کو جب میں ایسمپٹوٹک نوٹیشن میں دیکھوں گا تو دیٹ ول بیکم آف آرڈر تھیٹا n اسکیئر. تو لہٰذا آپ نے یہ دیکھا کہ اگر ہم بروٹ فورس اپروچ کا یوز کریں تو وی کین میک دا ملٹیپلیکیشن آف ٹو پولینومیلس in terms in cost of theta n square. Now polynomial representation. There are two ways to represent polynomials. The first one is coefficient representation and the second one is called point value representation. The method for multiplying polynomials equations as above take theta n square time when the polynomials are represented in coefficient form, but theta n when represented in point value form. We can multiply using coefficient representation in only theta n log n time converting between two forms.
this lecture make much use of complex numbers. The symbol I has same meanings, square root of -1. یہاں پہ میں نے آپ کو ریپرزنٹیشن آف پالینومیلس کی دو فارمز جو ہیں وہ بتائی ہیں. دا فرسٹ ون از کوفیشینٹ فارم اینڈ دا ادر ون از پوائنٹ ویلیو فارم. کوفیشینٹ فارم میں آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پالینومیلس کو ملٹیپلائی کیا تھا تو اس کے لیے ٹوٹل جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے دیٹ از آف آرڈر تھیٹا این اسکیئر. لیکن جب ہم پوائنٹ ویلیو ریپرزنٹیشن سے پالینومیلس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے لیے سمپلی وہ ریکوائر دا کاسٹ آف تھیٹا این. لیکن اگر ہم پوائنٹ ویلیو ریپرزنٹیشن کو کوفیشینٹ فارم میں ریپرزینٹ کر لیں اور کوفیشینٹ فارم کو پوائنٹ ویلیو ریپرزنٹیشن میں کنورٹ کر لیں ود دا کاسٹ آف لیس دین این اسکیئر, تو دین آف کورس ہماری جو پوائنٹ ویلیو ریپرزنٹیشن میں ملٹیپلیکیشن ہے دیٹ ول بیکم ایفیشینٹ. تو ان فیکٹ اس لیکچر میں ہم یہی کرنے جا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو کنورٹ پوائنٹ ویلیو ٹو کوفیشینٹ فارم اینڈ کوفیشینٹ فارم ٹو پوائنٹ ویلیو فارم ایفیشینٹلی. یہاں پہ ایک اور ویریبل میں نے یوز کیا ہے آیوٹا, جس کے معنی یہ ہیں کہ دس از اسکوائر روٹ آف -1, یعنی کہ ایک کمپلیکس نمبر ہے. چونکہ ہم اس لیکچر میں کمپلیکس روٹس کا کمپلیکس نمبرز یعنی کہ nth روٹس آف یونٹی کا کافی یوز کر رہے ہوں گے اور ان کی کافی پراپرٹیز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. دیٹس وائی یہاں پہ میں نے آیوٹا آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے کہ انفیکٹ اس کے ہمارے معنی وہی ہیں جو آپ نے آلریڈی پڑھ رکھے ہیں. دس از اسکوائر روٹ آف -1. ناؤ کوفیشینٹ ریپرزنٹیشن. A coefficient representation of a polynomial degree bound n is a vector of coefficients a0, a1 up to an-1. Vectors as column. In this lecture we will treat vectors as column vectors. The coefficient representation is convenient way for certain operations on polynomials. Now here is one example. As you can see, computing ax at x0. Operation of evaluating polynomials ax at given point x0 consists of computing value of ax0. Evaluation takes time theta n using Horner's rule, as you can see in the next slide. Now, Horner's rule is if you are given a polynomial ax which is equal to a0 plus a1 into x plus a2 into x square up to an-1 into x power n-1. یعنی کہ اگر کوئی polynomial of degree n-1 with degree bound n آپ کو given ہے تو اس کو آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ان ٹرم آف اے ایکس از اکول ٹو اے ناٹ پلس ایکس انٹو اے ون پلس ایکس انٹو اے ٹو اینڈ سو آن اپ ٹو پلس ایکس انٹو اے این -1. اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو ٹوٹل کاسٹ ریکوائرڈ ہوگی ان ایویلیویٹنگ اے پالینومیل یوزنگ ہارنر رول, جو کہ یہاں پہ جو میں نے یہاں لکھا ہے انفیکٹ دس از ہارنر رول, دیٹ ول بی آف آرڈر تھیٹا این, کیونکہ آپ کے پاس ڈگری n-1 ہے, ڈگری باؤنڈ n ہے, سو دیٹس وائی اس کی جو کاسٹ ہوگی دیٹ ول بی آف آرڈر تھیٹا این. ناؤ ایڈیشن آف ٹو پالینومیلس جو ہے اس کے لیے سمپلی اف یو آر گیون ٹو پالینومیلس اے اینڈ بی ریپرزینٹیڈ ان دا کوفیشینٹ فارم, دین اے از اکول ٹو اے ناٹ a1 اپ ٹو an-1 اور b از اکول ٹو b ناٹ b1 اپ ٹو bn-1. آف کورس ان کو جب آپ ایڈ کریں گے تو ایڈیشن کے معنی یہ ہیں کہ سی جے از اکول ٹو اے جے پلس بی جے فار جے 1 2 3 اپ ٹو n-1. اٹ مینس دا ایڈیشن آف ٹو پالینومیلس ان کوفیشینٹ فارم کین بی ڈن ود دا کاسٹ آف تھیٹا. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے جو فرسٹ ریپرزنٹیشن تھی پالینومیل کی, یعنی کہ ریپرزنٹیشن یوزنگ کوفیشینٹ فارم, اس میں میں نے کسی بھی پالینومیل اے ایکس جس کی ڈگری n-1 تھی اس کو کوفیشینٹ فارم میں ریپرزینٹ کیا تو میرے پاس ایک کالم ویکٹر بن گیا جس کے معنی یہ ہیں کہ a0 a1 a2 اپ ٹو an-1. یہ ایک کالم ہے جس میں جو ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس ہیں وہ n ہیں. جب بھی کسی پالینومیل کے کوفیشینٹس n ہوں گے تو اس کے معنی یہ ہیں جب بھی کسی پالینومیل کی ڈگری n-1 ہوگی تو آف کورس اس کے جو کوفیشینٹس ہوں گے وہ n ہونے چاہیے آف کورس, کیونکہ آپ کے پاس ایک کانسٹنٹ ٹرم بھی پالینومیل میں ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک پالینومیل a کو اس کے کالم ویکٹر سے ریپرزینٹ کر لیا, سملرلی میں نے b کو بھی اس کے کالم ویکٹر سے ریپرزینٹ کر لیا, اور جب میں نے اے ایکس اور بی ایکس کو ایڈ کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انفیکٹ مائی آبجیکٹیو از جسٹ سمپلی ٹو ایڈ دا polynomials a and b component wise in terms of their coefficients. تو میں نے دیکھا کہ اس کے لیے چونکہ میرے پاس n coefficients تھے, component wise میں نے ایڈ کیا تو میرے پاس جو ٹوٹل نمبر آف ایڈیشن آپریٹرس تھے وہ n آ گئے, جس کے معنی یہ ہیں کہ ایڈیشن آف ٹو polynomials can be done using brute force approach of course in the cost of theta n, کیونکہ آپ کے پاس جو ٹوٹل components ہیں وہ n ہیں in both of the polynomials. Now, multiplication using coefficient representation is consider multiplication of ax and bx with degree bounds n represented in coefficient form.
If we use the method described above, polynomials multiplication takes time theta n square. Since each coefficient in vector A must be multiplied by each coefficient in the vector B, operation of multiplying polynomials in coefficient form seems to be considerably more difficult than that of evaluating or adding two polynomials. The resulting coefficient vector C, also called the convolution of the input vectors A and B. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پولینومیلز کو ان کے کوفیشینٹ فارم کی فارم میں ریپرزینٹ کیا ہوا ہے تو دین آف کورس یوزنگ بروٹ فورس اپروچ جب ان کو ملٹیپلائی کریں گے، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو دکھایا، آپ کے پاس ہر کوفیشینٹ کو آپ نے کیونکہ بی کے ہر کوفیشینٹ کو آپ نے چونکہ اے کے ہر کوفیشینٹ سے ملٹیپلائی کرنا ہے، تو دیٹس وائی ان کا جو فائنل ریزلٹنٹ ہے اس کی ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ جو ہے وہ تھیٹا این اسکوائر ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس n نمبر آف کوفیشینٹس اے کے ہیں اور n ہی نمبر آف کوفیشینٹس بی کے ہیں. جو آپ کے پاس ریزلٹنٹ جو پولینومیل ہوگا جس کو ہم نے سی ایکس کہا ہے، اس کے کوفیشینٹس سی کو ہم نے کہا ہے دس از دا کنولیوشن آف اے اینڈ بی. دا سیکنڈ ون فارم از پوائنٹ ویلیو ریپرزینٹیشن. A point value representation of a polynomial ax of degree bound n is a set of n point value pairs x0 y0 x1 y1 up to xn minus 1 yn minus 1 جس میں x0 y0 x1 x0 x1 xn minus 1 یہ آپ نے کوئی بھی پوائنٹس چوز کر لیے ہیں اور ان پوائنٹس پہ آپ نے پولینومیلز کی جو ویلیوز کمپیوٹ کی ہیں ان کو آپ نے y0 y1 up to yn minus 1 کہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا ہے yk is equal to axk. Polynomials have various point value representations since any set of n distinct points x0, x1 up to xn minus 1 can be used as a basis for the representation. Conversion from a coefficient form to point value form. Computing point value representation for a polynomials given in coefficient form is in principle straightforward method. This is because select n distinct point x0, x1 up to xn minus 1 and then evaluate axk for k equal 0, 1, 2, 3 up to n minus 1. آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ جو ہم نے پولینومیل کو پوائنٹ ویلیو فارم میں ریپرزینٹ کیا ہے، اس کے لیے اپنی مرضی سے ہم نے کوئی n نمبر آف پوائنٹس جو ہیں وہ چوز کر لیے. فار ایگزامپل x0 x1 x2 اپ ٹو xn minus 1 اور ان پوائنٹس پہ ہم نے پولینومیلز کی جو ویلیوز کمپیوٹ کی ان کو ہم نے y0 y1 اپ ٹو yn minus 1 کہہ دیا ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس جو آرڈر پیئرز بن گئے x0 y0 x1 y1 اپ ٹو xn minus 1 yn minus 1، اس کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ دس از دا پوائنٹ ویلیو ریپرزنٹیشن آف دا پولینومیل ax. آف کورس اس میں ہمارے پاس yk از اکول ٹو ax اس لیے ہے کیونکہ y0 از دا ویلیو آف دا پولینومیل ایٹ پوائنٹ x از اکول ٹو x0. ایک چیز یہاں پہ ہم نے جو دیکھی دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کسی بھی پولینومیل کی جو پوائنٹ ویلیو ریپرزنٹیشنز ہیں وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ کئی ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے جو پوائنٹس اپنی طرف سے لینے ہیں سپوز کرنے ہیں وہ آپ کوئی بھی n نمبر آف پوائنٹس چوز کر سکتے ہیں. اس لیے آپ کے پاس ایک کمبینیشن کے لیے ایک پولینومیل کی ریپرزنٹیشن آ جائے گی پوائنٹ وائز اور دوسرے سیٹ آف پوائنٹس کے لیے آپ کے پاس کوئی دوسری ریپرزنٹیشن آ جائے گی. تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ آپ کے پاس دیر کوڈ بی ویریس کمبینیشنز آف دا سیٹ آف ایکسز یعنی کہ x0 x1 اپ ٹو xn minus 1 اور اس کے کرسپونڈنگ آپ کے پاس جو پولینومیلز کی ویلیوز ہوں گی وہ بھی یونیکلی آپ ان کو کمپیوٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے دیر کوڈ بی مور دین ون پوائنٹ ویلیو ریپرزنٹیشنز فار اے پولینومیل. ناؤ with Horner's rules n point evaluation takes theta n square. This is because x equal x0 evaluation cost is theta n. And clever choose of xk, we will see that if we choose xk cleverly, this computation can be accelerated to run in theta n log n. Inverse of evaluating coefficient form of polynomials from point value representation is called interpolation. یہاں پہ ایک چیز اور جو ہے اس کا میں ذکر کرتا چلوں کہ جب ہم نے پوائنٹ ویلیو ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بنا لی ہے کسی بھی پولینومیل کی، تو آف کورس ہمیں فائنلی اس کو کوفیشینٹ فارم میں بھی ریپرزینٹ کرنا ہوگا. اس لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی میتھڈ ہونا چاہیے جس سے ہم کوفیشینٹ فارم سے پوائنٹ ویلیو فارم میں آ جائیں اور پوائنٹ ویلیو فارم سے ہم اس کی کوفیشینٹ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بنا لیں. اس کے لیے ایک تو ہم نے ہارنر رول کا یوز کیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یوزنگ دا ہارنر رول وی کین کمپیوٹ دا ویلیو آف دا پولینومیل ایٹ اے سرٹن پوائنٹ x0. کیونکہ اس کیس میں جب آپ کے پاس n نمبر آف پوائنٹس ہیں تو آپ نے ہر پوائنٹ پہ اس کی پولینومیل کی ویلیو کمپیوٹ کرنی ہے اور ہر پوائنٹ پہ کمپیوٹ کرنے کے لیے یو ریکوائر دا کاسٹ تھیٹا n، جس کے معنی یہ ہو گیا کہ جب آپ n پوائنٹس پہ کمپیوٹ کریں گے تو آف کورس یوزنگ ہارنر رول اٹ ریکوائرز دا کاسٹ آف تھیٹا n اسکوائر computing the value of the polynomials at all the set of n points.
ایک اور بات جو یہاں پہ ہم نے اینڈ پہ کہی وہ یہ تھی کہ وین وی میک دا یوز آف دیز پوائنٹس اینڈ پوائنٹس کلیورلی، یعنی کہ کوئی کسی خاص ٹرک سے اگر ہم یہ پوائنٹس چوز کرتے ہیں تو دین اٹ از پاسبل ٹو کمپیوٹ دا پوائنٹ ویلیو فارم فرام دا کوفیشینٹ فارم ایفیشینٹلی، جو کہ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم nth روٹس آف یونٹی کو اگر چوز کرتے ہیں ایز اے پوائنٹس جو آپ کے بیس کیس ہوگا، یعنی کہ بیس جو پوائنٹس ہوں گے جن کی بیس پہ آپ نے پولینومیلس کمپیوٹ کرنے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ اس طرح سے کسی بھی پوائنٹ ویلیو سے کوفیشینٹ فارم میں اور کوفیشینٹ فارم سے پوائنٹ ویلیو فارم میں وی کین کنورٹ دا پولینومیلس ان کاسٹ آف تھیٹا n log n. Now here we have a theorem, uniqueness of interpolating polynomial. For any set x naught y naught x1 y1 up to xn minus 1 yn minus 1 of n point value pairs such that all xk values are distinct, there is a unique polynomial ax of degree bound n such that yk is equal to axk. اس کے لیے ہم نے ایک پولینومیل سپوز کر لیا ax which is equal to a naught plus a1 into x power 1 plus a2 into x power 2 up to an into x power n، اور ایکویشن آپ کے پاس yk is equal to ax given ہے. اس طرح سے آپ نے x کی ویلیو x naught x1 x2 up to xn minus 1 اس ایکویشن میں سبسٹیٹیوٹ کی تو آپ کے پاس ایک n نمبر آف ایکویشنز آ گئیں، یعنی کہ y naught is equal to ax naught which is equal to a naught plus a1 x0 1 plus a2 into x0 square up to an minus 1 into x0 n minus 1. یہ آپ کے پاس n نمبر آف ایکویشنز آ گئی ہیں، ان کو آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں یوزنگ دا میٹرکس فارم. تو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ یہاں میٹرکس دیکھ رہے ہیں اس کو ہم وینڈرمونٹ میٹرکس کہتے ہیں وچ وی ول بی کالنگ یوزلی وی میٹرکس، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کے پاس ویلیوز ہیں y naught y1 yn minus 1 یہ آپ کے پاس ویلیوز ہیں پولینومیلس کی ایٹ آل دا پوائنٹس x naught x1 up to xn minus 1، اور درمیان میں آپ جو کالم دیکھ رہے ہیں دس از دا کوفیشینٹ کالم، یعنی کہ انفیکٹ آپ کا آبجیکٹیو جو ہے وہ a naught a1 up to an minus 1 کمپیوٹ کرنا ہے. اگر آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ جو وی میٹرکس ہے اس کا انورس ایگزسٹ کرتا ہے تو دین آف کورس یو کین کمپیوٹ a naught a1 up to an minus 1 یونیکلی. اس کا انورس آف کورس تب ہی ایگزسٹ کرے گا جب آپ کے پاس اس میٹرکس کا جو ڈٹرمیننٹ ہے وہ نان زیرو ہو. اس کا ڈٹرمیننٹ ویری ایزیلی کمپیوٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کوفیشینٹس ہیں ان کو، یعنی کہ اگر اس کا ڈٹرمیننٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو یو کین سی دیٹ دا کوفیشینٹس کین بی کمپیوٹیڈ یونیکلی. اس کا ڈٹرمیننٹ آپ آئی سپوز کہ کمپیوٹ کر لیں گے. ویسے اس کا میتھڈ بہت ایزی ہے. آپ پہلے ایک کالم کو زیرو کرنے کی کوشش کریں اس میں موسٹ آف دا انٹریز کو، اور آپ کو کچھ کامن فیکٹرز ملیں گے، اور اس پروسیس کو آپ کنٹینیو رکھیں گے تو یو ول سی کہ دا ڈٹرمیننٹ آف دس میٹرکس ول بیکم پروڈکٹ آف ایکس کے مائنس ایکس جے ویئر زیرو از لیس دین آر اکول ٹو جے از لیس دین کے از لیس دین آر اکول ٹو n minus 1، اور اس طرح سے آپ کے پاس جو ڈٹرمیننٹ آف دا میٹرکس ہے وہ یہ آ جائے گا. آف کورس یہ نان زیرو ہوگا کیونکہ آپ کے پاس سارے ایکس کیز جو ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہیں. Hence we have observed that the coefficients of this polynomials can be determined uniquely. This is because xk are distinct, and of course this matrix is non-singular. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ انفیکٹ ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی پولینومیل کوفیشینٹ فارم میں گیون ہے تو اس کو آپ پوائنٹ ویلیو فارم میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پوائنٹ ویلیو ریپرزنٹیشن ہے تو آف کورس یو شوڈ بی ایبل ٹو کنورٹ دس پوائنٹ ویلیو فارم انٹو دا کوفیشینٹ فارم. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی n نمبر آف پوائنٹس ہیں جس میں x naught x1 x2 x کی ویلیوز ہیں اور y naught y1 ان کی پولینومیل کی ویلیوز ہیں ایٹ دا پوائنٹ x naught x1 اینڈ سو آن ریسپیکٹیولی، تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس n پوائنٹ ریپرزنٹیشن یعنی کہ پوائنٹ ویلیو ریپرزنٹیشن کسی پولینومیل کی ہے تو ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ کیا ہم یونیکلی کوئی پولینومیل جو ہے وہ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں بیسڈ آن دس n نمبر آف پوائنٹس. ہمیں گیون یہ ہے کہ آل دا ایکس کیز آر ڈسٹنکٹ. اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس انیشلی چونکہ وائی کے از اکول ٹو اے ایکس کے ہے، یہ ایک پولینومیل ہے کہ اے ایکس از اکول ٹو اے ناٹ پلس اے ون ایکس انٹو اے ٹو ایکس اسکوائر اینڈ سو آن اپ ٹو اے این مائنس ون انٹو ایکس پاور این مائنس ون. میں نے ایک پولینومیل سپوز کر لیا، اس کے اے ناٹ اے ون اپ ٹو اے این مائنس ون کوفیشینٹس ہیں. اب میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو کمپیوٹ دا ویلیوز آف دیز کوفیشینٹس یونیکلی. اگر تو ان کا یونیک سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یونیک پولینومیل ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے لیے میں نے ایٹ ایکس اکول ایکس ناٹ ایٹ ایکس اکول ایکس ون
میں نے ساری ویلیوز جب سبسٹیچیوٹ کی تو میرے پاس n نمبر آف لینئر ایکویشنز آ گئیں ان ٹرمز آف کوفیشینٹس. اس کو میں نے میٹرکس فارم میں دیکھا, اور میٹرکس فارم میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک میٹرکس n بائی n ڈائمینشن کا آیا. میں نے دیکھا کہ اگر اس کا میں ڈٹرمینٹ کمپیوٹ کر لیتا ہوں اور وہ ڈٹرمینٹ اگر نان زیرو ہے تو آف کورس دا انورس آف دس میٹرکس ڈز ایگزسٹ. میں نے دیکھا کہ اس کا جب میں ڈٹرمینٹ کمپیوٹ کروں گا تو دس از اکول ٹو نان زیرو if and only if all the x are distinct, جو مجھے points given ہے. Because I am given that all xk's are distinct, so that's why the determinant of this matrix is non-zero, and hence all the coefficients a naught up to a minus 1 can be determined uniquely. So لہذا we have proved that if we are given n number of points, then it is possible to construct a polynomial in the coefficient form uniquely. Now addition using point value form. اگر آپ کے پاس پوائنٹ ویلیو فارم میں دو پولینومیلز گیون ہیں تو ان کو ایڈ کرنے کا بہت سمپل طریقہ ہے. آپ کے پاس اے کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ایکس ناٹ وائی ناٹ ایکس ون وائی ون اپ ٹو ایکس این مائنس ون وائی این مائنس ون ہوگی. سملرلی بی کی ہوگی. جب ان کو آپ ایڈ کریں گے تو جو آپ کے پاس ریزلٹنٹ پولینومیل ہوگا اس میں ایکس ناٹ کوما وائی ناٹ پلس وائی ناٹ ڈیش اور ایکس ون کوما وائی ون پلس وائی ون ڈیش اینڈ سو آن یہ ہوگا, جس میں آف کورس اس کے معنی ایچ آرڈر پیئر کے معنی یہ ہیں کہ وائی ناٹ پلس وائی ناٹ ڈیش جو ہے یہ ویلیوز ہیں پولینومیل اے اور بی کی ایٹ دا پوائنٹ ایکس ناٹ. تو لہذا اس طرح سے آپ کا جو ایڈ کریں گے تو آپ کے ایکس ناٹ ایکس ون ایکس ٹو آپ کو ایکس این مائنس ون تو سیم رہیں گے, لیکن ان کے جو سیکنڈ اس کے کمپوننٹس ہیں وہ آپس میں ایڈ ہو جائیں گے. سو ان دس وے یو کین میک دا یوز آف ایڈیشن آف ٹو پولینومیلز when the polynomials are given in the point value form. Similarly, you can make the use of multiplication. We can multiply two polynomials when the polynomials are given in the point value form, یعنی کہ cx is equal to ax into bx. تو اس طرح سے آپ cxk is equal to axk into bxk for any k جو ہے وہ کمپیوٹ کر سکتے ہیں. We can multiply a point value representation for a and b to obtain a point value representation for c. A standard point value representation for a and b consists of n point value pairs for each polynomial. Multiplying these, we must extend point value representation for a and b of 2n point value for each. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس when we were given two polynomials ax and bx, اور جب ہم نے ان کو ملٹیپلائی کیا یعنی کہ ہم نے ax bx کمپیوٹ کیا تو اگر ہم ان کو پوائنٹ وائز کمپیوٹ کریں گے تو یو ول سی کہ ہمارے پاس سی ایکس کے جو ٹوٹل نمبر آف ٹرمز ہیں وہ اگر اے ایکس اور بی ایکس کی ڈگری n ہے یعنی کہ اس کے کوفیشینٹس n پلس ون ہیں, یا اس کی ڈگری n مائنس ون ہے اور اس کے کوفیشینٹ n ہے, تو آپ کے پاس جو ریزلٹنٹ پولینومیل ہوگا سی اس کی جو ٹرمز ہیں وہ بھی آپ کے پاس ٹوٹل n ہوں گی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ دو پولینومیلز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں جن کی ڈگری n جن کا ڈگری بانڈس n ہیں اور ان کی ڈگریز n مائنس ون ہیں دونوں کی اے اور بی کی, تو ریزلٹنٹ جو پروڈکٹ آف ٹو پولینومیلز ہوگا اس کی ٹوٹل ڈگری 2n مائنس 2 ہونی چاہیے. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ایکسٹینڈ دا پوائنٹ ویلیو ریپرزنٹیشن آف دا پولینومیل اے اینڈ بی, اور پھر اس کے بعد آپ ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو دین آف کورس اٹ ول بی پاسبل ٹو کمپیوٹ آل دا کوفیشینٹس فار دا ریزلٹنٹ پولینومیل سی جو کہ انفیکٹ پروڈکٹ آف اے اور بی ہے. تو اس طرح سے یہ اس کا پروسیجر ہے کہ آپ کے پاس اگر اے کوئی ایک پولینومیل ہے ان کو آپ ایکسٹینڈ کریں ایکس 2n مائنس ون وائی 2n مائنس ون, اور اسی طرح سے بی کو آپ ایکسٹینڈ کریں ایکس ناٹ وائی ناٹ اپ ٹو ایکس 2n مائنس ون وائی 2n مائنس ون, اور پھر ان کے آپ کمپوننٹ وائز جو ہے وہ پروڈکٹ کمپیوٹ کر لیں. اس کی ایکسٹینشن آف کورس کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کے پاس اگر کوئی ڈگری n مائنس ون کا پولینومیل ہے تو اس کی جو ہائر آرڈر ٹرمز ہیں اس میں آپ سمپلی زیروز ایڈ کرتے جائیں گے تو اٹ ول بیکم اے پولینومیل آف ڈگری 2n مائنس ون. Finally, we consider how to evaluate a polynomial given in point value form at a new point. Apparently, no simpler approach than converting polynomial to coefficient form and then evaluating it does exist, but for a moment let us see how to evaluate the polynomial at a given point. Now, discrete Fourier transform. We can use any points as evaluation point, but by choosing evaluation points carefully, we can convert between two representation in only theta and log n. جو کیئرفلی کا یہاں پہ میں نے ورڈ یوز کیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کمپلیکس روٹس آف یونٹی یعنی کہ n کمپلیکس آف یونٹی اگر چوز کرتے ہیں تو دین اٹ از پاسبل ٹو کنورٹ فرام ون فارم ٹو ان ادر ان دا کاسٹ آف تھیٹا این لاگ n یوزنگ میکنگ دا یوز آف ڈی ایف ٹی یعنی کہ ڈسکریٹ فوریر ٹرانسفارم ود دا اپلیکیشن آف ایف ایف ٹی یعنی کہ فاسٹ فوریر ٹرانسفارمیشن. اس کا الگورتھم کیا ہے اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائڈ پہ.
دس از دا فلو چارٹ. یو کین سی کہ آپ کے پاس کوئی دو گیون پولینومیلس اے اور بی ہیں, ان کی کافیشینٹ ریپرزنٹیشن گیون ہے. اگر آپ بروٹ فورس اپروچ سے ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو آف کورس اس کے لیے تھیٹا این اسکوئر کاسٹ ہوگی. لیکن اگر ہم یہ سپوز کر لیں کہ اٹ از پاسبل ٹو ایویلیویٹ اے پولینومیل ان کاسٹ آف تھیٹا این لاگ این یوزنگ دا nth کمپلیکس روٹ آف یونٹی, تو اس کیس میں آپ دیکھیں گے کہ کافیشینٹ فارم کو یعنی کہ اے اور بی کو آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اس کی جو ایویلیوشن ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ان کاسٹ آف تھیٹا این لاگ این. ان کو پھر آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یو سے کہ آپ کے پاس جب پوائنٹ ویلیو فارم میں کوئی گیون ٹو پولینومیلز ہوتے ہیں تو دوز کین بی ملٹیپلائڈ ان دا کاسٹ آف تھیٹا این. اور فائنلی انٹرپولیشن آپ کریں گے تو اگین یوزنگ ڈی ایف ٹی دیٹ کین بی ڈن یوزنگ تھیٹا این لاگ این. اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ٹوٹل کاسٹ ہوگی دیٹ ول بی این پلس این لاگ این پلس این لاگ این. تو ٹوٹل آپ کے پاس چونکہ جو کاسٹ ہے دیٹ ول بی آف آرڈر تھیٹا این لاگ این. But the question is how to evaluate a polynomial in the cost of theta and log n. This is the question which we have to solve in the today lecture. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے پاس 4 points ہیں, یعنی کہ first of all we have to convert the polynomials a and b into its double degree bond. Then we have to evaluate both of these polynomials at the 2 end points. اور پھر ہم نے تھرڈ پوائنٹ کو ان کو پیئر وائز یعنی کہ پوائنٹ وائز ملٹیپلائی کیا, اور فورتھ اسٹیپ پہ ہم نے ان کو انٹرپولیٹ کر دیا. سو آفٹر انٹرپولیشن آف کورس وی ہیو کنورٹیڈ دا پوائنٹ ویلیو ریپرزنٹیشن آف دا پروڈکٹ آف ٹو پولینومیلز انٹو دا کوفیشینٹ فارم. یہ جو 4 اسٹیپس میں نے ڈیفائن کیے ہیں یہ انفیکٹ اسی کی ڈسکرپشن ہے جو میں نے آپ کو ڈائیگرام دکھائی تھی کہ آپ کے پاس کوئی 2 پولینومیلز ہیں اے اور بی. ان کو آپ نے سب سے پہلے ایویلیویٹ کیا ایٹ 2 end points, اور پھر ان کو آپ نے ملٹیپلائی کیا کمپوننٹ وائز. ملٹیپلیکیشن کی جو کمپوننٹ وائز کاسٹ ہوگی فار دا پوائنٹ ویلیو ریپرزنٹیشن وہ آرڈر n میں ہے, اور پھر آپ نے اس کو انورس آف ڈی ایف ٹی سے کنورٹ کر لیا ان دا کوفیشینٹ فارم. اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ٹوٹل ملٹیپلیکیشن کاسٹ جب آپ کے پاس پولینومیل جو ہیں وہ کوفیشینٹ فارم میں گیون تھے تو دیٹ ہیز بیکم آف آرڈر n log n. اس فلو چارٹ کو جو میں نے آپ کو اس سلائڈ میں دکھایا ہے اس کو آپ 4 اسٹیپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یعنی کہ انیشلی وین یو آر گیون 2 پولینومیلز اے اینڈ بی, ان کو آپ نے ان کا ڈبل ڈگری باؤنڈ میں کنورٹ کر لیا. یعنی کہ ڈبل ڈگری باؤنڈ میں کنورٹ کرنے کے بعد آپ نے آف کورس ان کو ایویلیویٹ کیا ایٹ دا nth روٹس آف یونٹی. آپ کے پاس ان کی جو پوائنٹ وائز ریپرزنٹیشن ہے وہ آ جائے گی. جب ان کو آپ نے پوائنٹ وائز ملٹیپلائی کیا تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس تھیٹا این آ گئی. یعنی کہ پہلا اسٹیپ آپ کی ان کی ڈبل باؤنڈ کنورشن ہے, اور سیکنڈ اسٹیپ آپ کی ایویلیویشن ہے, اور تھرڈ اسٹیپ آپ کی پوائنٹ وائز ملٹیپلیکیشن ہے, اور فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جب پوائنٹ وائز ملٹیپلائی کر لیا یو ہیو obtained دا ریزلٹ آف دا ملٹیپلیکیشن جس کو آپ نے سی ایکس کہا جو کہ آپ کے پاس پوائنٹ ویلیو ریپرزنٹیشن میں ہے. اینڈ فائنلی یو ہیو ٹو کنورٹ دیٹ پوائنٹ ویلیو ریپرزنٹیشن آف دا ریزلٹنٹ آف دا پروڈکٹ آف 2 polynomials into the coefficient form, جس کو آپ نے انورس آف ڈی ایف ٹی سے کمپیوٹ کر لیا. اور انورس آف ڈی ایف ٹی کو انفیکٹ ہم نے انٹرپولیشن کہا ہے. یعنی کہ جب آپ کے پاس کوئی n نمبر آف پوائنٹس ہوں گے تو یو کین آلویز کنورٹ دوز n نمبر آف pair wise point wise representation of the polynomials into its coefficient representation using the interpolation techniques. اب آئیں دیکھتے ہیں کمپلیکس روٹس آف یونٹی کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں, ان کی کچھ پراپرٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک دا یوز آف دا پراپرٹیز آف کمپلیکس روٹس آف یونٹی ان ملٹیپلائنگ دا 2 given polynomials in coefficient form. کمپلیکس روٹس آف یونٹی کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایکس پاور n از اکول ٹو 1 اگر آپ کے پاس کوئی nth ڈگری ایکویشن ہے تو آف کورس اس کے جو سولوشن سیٹ ہوگا اٹ ول گیو یو دا nth روٹس آف یونٹی. یعنی کہ اومیگا پاور n از اکول ٹو 1, اب اومیگا کی جتنی بھی ویلیوز ہوں گی دوز ول بی دا کمپلیکس روٹس آف یونٹی. آپ کے پاس چونکہ اومیگا n پاور 1 ہے تو آف کورس دس از وی نو فرام بیسک الجبرا کہ آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف روٹس جو ہوں گے وہ n ہوں گے. nth روٹس آف یونٹی جو ہیں ان کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں e پاور 2 pi I k over n where k is running from 0 1 2 3 up to n minus 1. آپ کو یاد ہوگا کہ ایکسپونینشیل آیوٹا u کین بی ریپرزینٹیڈ ان دا فارم آف cos u پلس آیوٹا سائن u. یہ چیزیں آپ اگر ابھی آپ کو یاد نہیں ہے تو اینی آف دا بک آن کمپلیکس نمبرز یو کین ٹیک اینڈ یو کین سی دا کمپلیکس روٹس آف یونٹی. میں یہاں پہ ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تو دوں گا, بٹ آف کورس اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی کمپلیکس نمبرز کے اوپر بک دیکھنا پڑے گی جس سے آپ کو یہ چیزیں آف کورس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. ناؤ لیٹ اس ڈسکس سم آف دا پراپرٹیز آف کمپلیکس روٹس آف یونٹی.
جیسا کہ ہماری پہلی پراپرٹی یہ ہے جس کو میں نے کینسلیشن پراپرٹی کہا ہے، کینسلیشن لیما بھی اس کو کہتے ہیں، اومیگا ڈی کے ڈی این از اکول ٹو اومیگا کے این. اس کے پروف کے لیے یو نو دیٹ اومیگا این از اکول ٹو ای پاور 2 پائی آئی اوور این، اور جب آپ اومیگا ڈی این نکالیں گے تو دیٹ ول بیکم ای پاور 2 پائی آئی اوور ڈی این، اور جب آپ اومیگا ڈی این کی پاور ڈی کے لیں گے تو آف کورس اٹ ول بیکم ای پاور 2 پائی آئی اوور ڈی این اینڈ ہول پاور ڈی کے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاورز کو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کے پاس ای پاور 2 پائی آئی اوور این اینڈ ہول پاور جو ہے وہ کے آ گیا، کیونکہ آپ کے پاس ڈی اور ڈی کینسل ہو گئے ہیں. تو اس طرح سے یو کین سی کہ فائنلی ای پاور 2 پائی آئی اوور این از اومیگا این، سو دیٹس وائی اٹ ہیز بیکم اومیگا این کے. تو یو سی کہ یو ہیو پرووڈ دیٹ اومیگا ڈی کے ڈی این از اکول ٹو اومیگا کے این، یعنی کہ ڈی کو ہم نے کینسل کر لیا ہے. سملرلی another property is اومیگا پاور n over 2 n is equal to -1. اس کے لیے اگین گو ٹو دا ڈیفینیشن آف اومیگا این. اومیگا این کی جو ویلیو ہے دیٹ از ای پاور 2 پائی آئی اوور این. آپ نے دونوں طرف اس کی جو پاور ہے وہ n/2 لے لی بیکاز یو آر گیون دیٹ n از ایون، سو دیٹس وائی یو کین کینسل n/2 آن بوتھ سائڈس، یعنی کہ اس کے انڈیکس اور پاور سے آپ کینسل کر سکتے ہیں بیسڈ آن دا فرسٹ پراپرٹی، اینڈ یو کین سی دیٹ اٹ ہیز بیکم ای پاور 2 پائی آئی اوور 2. اس طرح سے ہمارے پاس ای پاور پائی آئی آ گیا، اینڈ یو نو دیٹ ای پاور پائی آئی از کاس پائی پلس آیوٹا سائن پائی. سائن پائی چونکہ 0 ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس ای پاور پائی آئی از اکول ٹو -1 آ گیا، کیونکہ کاس پائی از -1 ہے. تو لہٰذا ناؤ یو ہیو ڈسکسڈ 2 لیماز. پہلا لیما جو ہے وہ کینسلیشن لیما ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں ہم نے اومیگا پاور n اوور 2 اس کا انڈیکس n جو ہے اس کو دیکھ لیا ہے کہ دس از بائی کینسلیشن پراپرٹی اکول ٹو -1. ان دونوں لیماز میں یعنی کہ ہم نے اومیگا کی جو ڈیفینیشن تھی جو ہماری اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے دیٹ از ای پاور 2 پائی آئی اوور این، اس کا یوز کیا، اور جب ہم نے اومیگا ڈی این کی ویلیو کمپیوٹ کی تو دیٹ ہیز بیکم ای پاور 2 پائی آئی اوور ڈی این. اس کی دونوں طرف سے ہم نے پاور جو ہے وہ ڈی کے لی، تو ہم نے دیکھا کہ ڈی کینسل ہو گیا، اور فائنلی وی آر لیفٹ ود ای پاور 2 پائی آئی اوور این اینڈ ہول پاور کے. آف کورس ای پاور 2 پائی آئی اوور این جو ہے وہ اومیگا این کے ایکول ہے، اس کی پاور کے ہے، سو وی ہیو پروو دیٹ اومیگا ڈی این پاور ڈی کے از اکول ٹو اومیگا کے این. سیکنڈ پراپرٹی جو یہاں پہ ہم نے پروو کی اس میں ہم نے دیکھا کہ اومیگا n over 2 with index n is equal to -1, and this property we have proved using the cancellation property. Now the third one lemma is halving lemma, yani ki if n is greater than 0 and this is even, then squares of n complex nth roots of unity are n over 2 complex n by 2th roots of unity. اس کے لیے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اگر آپ اومیگا n پاور k پلس n over 2 اس کا اگر اسکیئر لیں تو this has become اومیگا n پاور 2k پلس n. اس کو آپ نے اومیگا 2k n کو الگ کر لیا اور اومیگا n n کو الگ کر لیا، تو یو کین سی اومیگا n n از آلویز اکول ٹو 1. ہینس یو ہیو پرووڈ دیٹ اومیگا 2k n از اکول ٹو اومیگا k n اینڈ ہول اسکیئر. اومیگا k n ہول اسکیئر از اکول ٹو اومیگا k ود انڈیکس n اوور 2 بائی کینسلیشن پراپرٹی. سو یو ہیو پرووڈ دیٹ اومیگا n k plus n over 2 whole square is equal to omega k n whole square and both are equal to omega k n over 2. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل n جو ہے اگر وہ ایون ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ اومیگا k plus n over 2 اس کا آپ نے اسکیئر لیا تو دیٹ ہیز بیکم اومیگا k n whole square and that is equal to omega k n over 2. یعنی کہ آپ نے 2 کمپلیکس روٹس آف یونٹی لیے، ان کے اسکیئرز لیے، تو آپ کے پاس ایک یونیک کمپلیکس روٹ آف یونٹی آ گیا ہے. جو آپ نے 2 کمپلیکس روٹس آف یونٹی لیے ہیں وہ انفیکٹ n کمپلیکس nth روٹس آف یونٹی ہیں. تو لہٰذا اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جب آپ n کمپلیکس nth روٹس آف یونٹی کے اسکیئرز لیں گے تو فائنلی آپ کے پاس n/2 کمپلیکس n/2th روٹس آف یونٹی آ جائیں گے. تو اس طرح سے آپ کے پاس جو ٹوٹل نمبر آف کمپلیکس نمبرز ہیں دوز ول بی ریڈیوسڈ ٹو half of their numbers. This is the interesting property which in fact using we can efficiently multiply 2 polynomials. اس کو کیسے اپلائی کرتے ہیں آئیں دیکھتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں. Now DFT discrete Fourier transform. Recall that the polynomial AX can be written in the form of summation AJ x power j where j is running from 0 1 2 up to n-1. اگر آپ n complex nth roots of unity لیں تو وہ چونکہ ہمارے پاس اومیگا n0 اومیگا n1 اومیگا n اسکیئر اپ ٹو اومیگا n پاور n-1 ہوں گے. اگر ہم ان پوائنٹس پہ پولینومیل کی ویلیو کمپیوٹ کریں
تو ہمارے پاس جو ریزلٹنٹ ویکٹر ہوگا ان فیکٹ دیٹ ول بی کالڈ دا ڈسکریٹ فورئر ٹرانسفارم. یعنی کہ اگر آپ کوفیشینٹ جو ویکٹر ہے اس کو اے ناٹ اے ون اپ ٹو اے مائنس ون لیں تو وائی کے کی ویلیو ایز یو نو اے انٹو اومیگا کے این جو ہے وہ nth روٹس آف یونٹی ہیں. وہ آپ کے پاس سمیشن آف اے جے اومیگا کے جے انڈیکس جو ہے وہ آف کورس اس کا n ہے ویئر جے از رننگ فرام 0 1 2 اپ ٹو n مائنس 1. یہ جو آپ کے پاس وائی کے کی ویلیوز آئیں گی وائی ناٹ وائی ون اپ ٹو وائی n مائنس 1 دس ہیز بیکم دا ڈسکریٹ فورئر ٹرانسفارم اینڈ وی ول رائٹ اٹ وائی از اکول ٹو ڈی ایف ٹی ود انڈیکس n آف اے, یعنی کہ اے آپ کے پاس کوفیشینٹ ویکٹر ہے اور n جو ہے وہ اسٹینڈس فار دا nth روٹس آف یونٹی, یعنی کہ آپ نے جو روٹس لیے ہیں وہ nth روٹس آف یونٹی سے لیے ہیں. Now, how to make the use of DFT in multiplying the polynomials with the support of FFT. FFT میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم پولینومیل کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, A0x اور A1x. A0x ہم نے وہ پولینومیل کہا جس کے کوفیشینٹ کی انڈیسز جو ہیں وہ ڈویزیبل بائی 2 ہیں, اور وہ کوفیشینٹس جن کی انڈیسز ڈویزیبل بائی 2 نہیں ہیں, یعنی کہ اس کی کوفیشینٹس کی جو انڈیسز ہیں وہ آڈ ہیں, ان کو ہم نے A1x کہہ لیا. اب جب ہم A0x² پلس x انٹو A1x² کمپیوٹ کریں تو یو ول سی کہ ہمارے پاس یہ AX آ جائے گا. لہٰذا آپ نے جو پولینومیل تھا اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا ہے, اس کا ایک حصہ A0x² ہے اور دوسرا حصہ اس کا پلس x انٹو A1x² ہے. اب جب ہم پولینومیل AX کو ایویلیویٹ کریں گے ایٹ دا پوائنٹ اومیگا n0 اومیگا n1 اومیگا n پاور n-1 جو کہ n کمپلیکس nth روٹس آف یونٹی ہیں, تو یو ول سی کہ انفیکٹ آپ جو ایویلیوٹ کرنے کے لیے آپ کو A0x اور A1x کمپیوٹ کرنے پڑیں گے, اور ان کی جو ایویلیوشن ہے دیٹ ول بی ڈن آن دا پوائنٹس اومیگا n0² اومیگا n1² اینڈ اپ ٹو اومیگا n(n-1)². اینڈ یو سی کہ دیز آر دا اسکیئرز آف دا n کمپلیکس nth روٹس آف یونٹی. یہ ہم پہلے ہی پروو کر چکے ہیں کہ اسکیئرز آف دا n کمپلیکس nth روٹس آف یونٹی آر ایکول ٹو n/2 کمپلیکس n/2 روٹس آف یونٹی. یعنی کہ آپ کی جو کمپیوٹیشن ہے وہ اب n پوائنٹس کے اوپر کمپیوٹ کرنے کی بجائے وہ لمیٹڈ رہ گئی ہے اوور دا n/2 نمبر آف پوائنٹس. سو ان دس وے وی ہیو سپوز دیٹ y(0) از ایکول ٹو A0 اومیگا k n/2 اور y(1) کو ہم نے a پاور 1 اور اومیگا k n/2 سپوز کر لیا. اب جب ہم y(k) کی, یعنی کہ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم y0 y1 y2 اپ ٹو yn-1 کمپیوٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے فار k ایکول 0 1 2 3 اپ ٹو n/2 -1 لیا. اس پہ آپ نے y(k) کی ویلیو کمپیوٹ کی, اس کو آپ نے یعنی کہ اومیگا k n0 ویئر k از 0 1 2 3 اپ ٹو n/2 -1 ان کو آپ نے سبسٹیچیوٹ کیا, تو یو کین سی کہ آپ کے پاس y(k) کی ویلیو y(k)0 پلس اومیگا k n y(k)1 آ گیا. سملرلی جب آپ نے y(k) پلس n/2, کیونکہ آپ کا آبجیکٹیو y(k) کی ویلیو n/2 -1 تک کمپیوٹ کرنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو n-1 تک کمپیوٹ کرنا ہے. سو دیٹس وائی rest of the values can be computed by y(k) plus n/2 where the value of k is 0 1 2 3 up to n/2 -1. اس کو جب آپ نے سمپلیفائی کیا یوزنگ دا سیم پراپرٹیز جو پہلے ہم نے کمپلیکس نمبر کی ڈسکس کی ہیں, ان کو یوز کرتے ہوئے یو کین پروو دیٹ y(k) plus n/2 is equal to y(k)0 minus omega k n y(k) پاور 1. ان دونوں y(k) اور y(k) plus n/2 کی ویلیوز میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو ریلیشنز یوز ہو رہے ہیں وہ y(k)0 اور y(k)1 ہیں. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ y(k)0 اور y(k)1 کو سمپلی آپ نے کمپیوٹ کرنا ہے فار دا ویلیوز آف 0 1 2 3 اپ ٹو n/2 -1. So once you have computed the values of y(k) for k 0 1 2 3 up to n/2 -1 and y(k) plus n/2 for k 0 1 2 3 up to n/2 -1, then of course now it has become very easy for you to design the algorithm. آپ نے اس کا ریکرسیو الگوریتھم یہاں پہ لکھا FFT A is the coefficient of the polynomial. اگر تو آپ کے پاس فار ایگزامپل پولینومیل کانسٹنٹ ہے تو اٹ مینس n آپ کے پاس 1 ہوگا, then return A. Otherwise you know that omega n is equal to e power 2 pi I over n. اومیگا چونکہ پہلا روٹ آپ کے پاس 1 ہے, A0 is the coefficient vector جو آپ کے پاس A0x کا تھا, اور A1 جو ہے وہ دوسرا کوفیشینٹ ویکٹر ہے جو کہ A1x کا تھا. y0 اور y1 کو آپ نے ریکرسیولی کمپیوٹ کیا یوزنگ FFT A0. اینڈ فائنلی دا امپورٹنٹ تھنگ از جو یہاں پہ کریٹیکل
پیس آف کوڈ ہے وہ یہ ہے کہ وین یو ہیو ٹو کمپیوٹ دا ویلیوز آف وائی کے فار کے 0 1 2 3 اپ ٹو n/2 اور وائی کے پلس n/2 فار ویلیو آف کے 0 1 2 3 اپ ٹو n/2، تو آپ نے وہی ریلیشنس یوز کرنے ہیں جو ہم نے پہلی سلائڈ میں جن کو ماڈل کر لیا، یعنی کہ ہم نے وائی کے کو کہا دس از وائی کے 0 پلس اومیگا انٹو وائی کے 1، اور وائی کے پلس n/2 کو ہم نے دیکھا کہ دیٹ واز اکول ٹو وائی کے 0 مائنس اومیگا انٹو وائی کے 1۔ اس کو یہاں پہ ہم نے یوزنگ دا فار لوپ کمپیوٹ کر لیا، اینڈ فائنلی یو ہیو آبزروڈ دیٹ آل دا ویلیوز آف وائی کے آر کمپیوٹیڈ اونلی ود دا آپریشنس n/2 مائنس 1۔ اس الگوریتم کو ڈیزائن کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ڈی ایف ٹی کا یوز کیا، یعنی کہ جو ہمارے پاس گیون کوئی n کمپلیکس روٹس آف یونٹی تھے ان پہ ہم نے ویلیوز آف دا پولینومیل کمپیوٹ کی، جس کو ہم نے ڈی ایف ٹی کہہ دیا، یعنی کہ ڈسکریٹ فورئر ٹرانسفارم کہہ دیا، اور پھر ہم نے ایک پراپرٹی یوز کی آف دا کمپلیکس نمبرز، جس میں ہم نے کہا تھا کہ اف وی ٹیک سکیئرز آف دا n کمپلیکس nth روٹس آف یونٹی اٹ ول گیو اس n/2 کمپلیکس n/2 روٹس آف یونٹی۔ اس پراپرٹی کی وجہ سے ہی انفیکٹ ہم نے ایک ایفیشینٹ الگوریتم یہاں پہ ڈیزائن کیا ہے یوزنگ ایف ایف ٹی، یعنی کہ ایف ایف ٹی میں ہم نے پولینومیل اے ایکس کو ڈیوائڈ کر دیا ان ٹرمز آف A0 پلس ایکس انٹو A1x۔ A0 اور A1x کی جو ڈیکمپوزیشن ہے دس از اور ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ ہم نے اومیگا 0 اومیگا 1 اومیگا 2 اپ ٹو اومیگا n پہ اس کی ٹوٹل جو ویلیوز کمپیوٹ کرنا تھی ان کی بجائے ہمیں صرف ان کی ہاف آف ویلیوز پہ جو ہے وہ کمپیوٹیشن کرنے کی ضرورت پڑی۔ سو دس واز سفیشینٹ ٹو کمپیوٹ دا ویلیو آف اے ایکس ایٹ پوائنٹ اومیگا 0 اومیگا 1 اپ ٹو اومیگا n/2 ود انڈیکس n/2۔ سو دس ہیز ریڈیوسز دا کمپیوٹیشنل کاسٹ۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے ود دا اپلیکیشن آف ایف ایف ٹی وی ہیو میڈ دا ایفیشینٹ ملٹیپلیکیشن آف ٹو پولینومیلز۔ اس طرح سے آج کے لیکچر کو میں ایک دفعہ ذرا سمرائز کر دیتا ہوں کہ انیشلی ہم نے پولینومیلز کی ملٹیپلیکیشن یوزنگ بروٹ فورس ڈسکس کی، اور پھر ہم نے اس کی ڈفرینٹ ریپرزنٹیشنس دیکھیں، پھر ہم نے اس کی ڈسکریٹ ٹرانسفارم فارم جو ہے اس کو دیکھا کہ ہاؤ وی کین میک یوزنگ دا کمپلیکس روٹس آف یونٹی، اینڈ دین وی میڈ دا یوز آف ڈی ایف ٹی ود دا سپورٹ آف ایف ایف ٹی فار ڈیزائننگ این ایفیشینٹ الگوریتم فار دا ملٹیپلیکیشن آف ٹو پولینومیلز، اور ہم نے دیکھا کہ اس کی فائنل جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے دیٹ واز آف آرڈر n log n۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر ظفر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔